الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ بے شک اللہ نے ان کا قول سن لیا جنہوں نے کہا کہ اللہ محتاج ہے اور ہم مالدار ہیں۔ اب ہم ان کی کہی ہوئی بات اور ان کا انبیاء کو ناحق شہید کرنا لکھ رکھیں گے اور کہیں گے جلا دینے والا عذاب کا مزہ چکھو، یہ ان اعمال کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہودیوں کی اللہ کی ذات کی ایک گستاخی ہے۔ جس وقت رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر اس آیت کو نازل کیا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو رب کو اچھا قرض دے، یعنی اللہ اپنی راہ کے اندر مال خرچ کرنے کی ترغیب دلا رہا تھا، تو یہودیوں نے آپس میں یہ بات کی، انہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے، وہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے، اور معاذ اللہ ہم غنی ہیں اور مالدار ہیں۔ اگر اللہ مالدار ہوتا تو وہ ہم سے قرض نہ مانگتا۔ تو انہوں نے اس آیت کا اپنے ذہن کے مطابق ایک مطلب نکالا، اور پھر اللہ کی ذات کی انہوں نے گستاخی کی، تو رب کائنات نے قرآن پاک کے اندر ان کی اس گستاخی کی مذمت فرمائی۔ رب کائنات نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری بات کو لکھ لیا ہے کہ تم نے اللہ کو فقیر کہا اور اپنے آپ کو مالدار کہا، اور صرف یہی ہم نے نہیں لکھا بلکہ اے یہودیو، تم نے ناحق ہمارے نبیوں کو جو شہید کیا ہے، ہم نے تمہاری اس گستاخی کو بھی لکھ لیا ہے، اور قیامت کے دن ہم تمہیں اس کا بدلہ دیں گے، اور اس بدلے کا ذکر قرآن کے اس حصے کے اندر ہے، ذوقوا عذاب الحریق، اور انہیں کہا جائے گا کہ جلا دینے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ جو دنیا کے اندر تم نے انبیاء کو ناحق شہید کیا اور اللہ کی شان کی گستاخی کی، اس کا مزہ یعنی عذاب کی صورت کے اندر تمہیں دیا جائے گا۔ اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ جس طرح اللہ کی گستاخی یہ جرم ہے، اسی طرح اللہ کے انبیاء کی گستاخی یہ بھی جرم ہے، اور یہ برابر کا جرم ہے۔ رب کائنات نے اپنے ساتھ اپنے نبیوں کا بھی تذکرہ کیا، یعنی انہوں نے اللہ کو کہا تھا کہ اللہ فقیر ہے، ہم مالدار ہیں، تو رب نے جب جواب دیا تو ساتھ نبیوں کا حوالہ بھی دیا، کہا جو تم نے میرے متعلق کہا ہے وہ بھی ہم نے لکھ رکھا ہے، اور جو تم نے نبیوں کے ساتھ اپنے رویے رکھے ہیں، انہیں ناحق شہید کیا ہے، ہم نے اسے بھی اپنے پاس محفوظ کیا ہوا ہے، اور تمہاری یہ جو کفریات ہیں ان کا عشر کے دن تمہیں بدلہ عذاب کی صورت کے اندر دیا جائے گا۔ یہ دونوں جرم ناقابل معافی جرم ہیں، یعنی اللہ کی گستاخی اور انبیاء کی گستاخی۔ انبیاء کو ناحق شہید کرنا یہ بھی بہت بڑی جرت اور بہت بڑی گستاخی ہے، اور انبیاء کی شان کے اندر کوئی نازیبا جملہ بولنا یہ بھی بہت بڑی جرت اور بہت بڑی گستاخی ہے، اور ایسا بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔
ہے۔ بارہا ہم اس فتوے کو سماعت کر چکے ہیں کہ اللہ کریم نے ہر نبی کو بلند مرتبہ اور بلند شان عطا فرمائی ہے۔ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے وہ نبی تمام نبیوں کے سردار ہیں، اور امام الانبیاء کا رب العالمین نے انہیں مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے۔ نبی تو نبی ہیں، ان کے معجزے تو ان کے معجزے ہیں، ان کا علم تو ان کا علم ہے، ان کی شانیں تو ان کی شانیں ہیں۔ جو کپڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جسم کے ساتھ ٹچ ہو گیا، وہ کسی مارکیٹ میں تھا، کسی جگہ سے بنا، کسی ہاتھوں کا تیار ہوا تھا، لیکن حضور کے جسم کی جس کپڑے کو نسبت حاصل ہو گئی، جس نے حقارت کی وجہ سے اس کپڑے کو میلا کہا یا اس کپڑے کو گندا کہا، تو وہ بندہ بھی دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ انبیاء تو پھر ان کی شان وراء الورا ہے۔ اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کی گستاخی یہ بھی جہنم جانے کا سبب ہے، اور اللہ کے نبیوں کی گستاخی یہ بھی دوزخ جانے کا سبب ہے۔ دوسری آیت کے اندر رب کائنات نے یہودیوں کی ایک جماعت کا ایک اور جھوٹ اسے بے نقاب کیا۔ وہ جھوٹ کیا تھا؟ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا تھا، اللہ نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلوہ النار، کہ ہم کسی رسول کی اس وقت تک تصدیق نہ کریں جب تک وہ ایسی قربانی پیش نہ کرے جو آگ کھا جائے۔ یعنی یہودیوں کی ایک جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر کلمہ پڑھنے سے انکار کیا، اور بہانہ ساتھ کیا کیا؟ کہنے لگے کہ ہم سے رب نے تورات کے اندر وعدہ کیا ہے کہ ہم تب تک کلمہ نہ پڑھیں جب تک نبی ایسی قربانی پیش نہ کرے جسے آسمان سے آگ آئے اور آگ کے کھا جائے۔ جب قربانی کو آگ آسمان سے سفید آگ آئے گی، کھائے گی، پھر ہم کلمہ پڑھیں گے۔ تو رب کائنات نے ان کے اس جھوٹ کو بے نقاب کیا۔ رب کائنات نے فرمایا قل قد جاءکم رسول من قبلی بالبینات، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے حبیب تم فرما دو بے شک مجھ سے پہلے بہت سے رسول تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کے آئے، وبالذی قلتم، اور وہی معجزات لے کر آئے جو تم نے کہے تھے، فلیما قتلتموہم، اگر تم سچے ہو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو تم نے انہیں کیوں شہید کیا؟ یعنی رب کائنات نے جواب دیا یہودیوں کی اس جماعت کے اس بہانے کا کہ ہم کلمہ تب پڑھیں گے جب آسمان سے رب کوئی سفید آگ بھیجے گا، وہ آپ کی قربانی کو کھا جائے گی، پھر ہم کلمہ پڑھ لیں گے۔ تو رب العالمین نے کہا کہ محبوب آپ انہیں بتا دیں کہ آپ سے پہلے بہت سارے رسول معجزے لے کر آئے، انہوں نے ان معجزات کا انکار کیا، اور بعض رسول تو ایسے تھے جو صرف یہ معجزہ لے کے آئے، یعنی آسمان سے آگ آئے اور ان کی قربانی کھا جائے، لیکن پھر بھی یہ نہیں مانے۔ تو دوسری بات یہ کہ تورات کے اندر کسی جگہ پر کوئی بات بھی نہیں لکھی ہوئی۔ رسول کے لیے حالات کے مطابق معجزہ دکھانا یہی کافی ہوتا ہے۔ آسمان سے آگ آئے، قربانی کھائے، پھر کوئی کلمہ پڑھے گا، اس طرح کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ صرف رسول معجزہ دکھا دے تو پھر ماننا یہ لازم اور ضروری ہو جاتا ہے، اور کلمہ پڑھنے سے انکار کرنے والا بندہ وہ دائمی دوزخی ہو جاتا ہے۔ قرآن کے اس حصے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب کسی چیز کو کسی دلیل کے ساتھ ثابت کر لیا جائے، یا کوئی چیز کسی دلیل شرعی کے ساتھ ثابت ہو جائے، تو اب مزید اس پر ہیلے بہانے کرنا کہ ہمیں ابھی دل کا سکون نہیں ہے، ہمیں کوئی اور دلیل چاہیے۔ جیسے ہمارے دور کے اندر معمولات اہل سنت، یعنی بہت ساری جائز چیزیں ایسی ہیں جن پر دلائل موجود ہوتے ہیں، جب آپ کوئی دلیل دے دو تو آگے سے جواب آتا ہے نہیں ہمیں بخاری چاہیے، نہیں ہمیں یہ دکھاؤ کہ رسول اللہ کے دور میں تھا کہ نہیں، ہمیں یہ دکھاؤ کہ کس صحابی نے یہ کام کیا تھا۔ تو قرآن کا یہ محل بتاتا ہے کہ جب ایک دلیل آ جائے تو مزید دلیل طلب کرنا، اس دلیل کو رد کر دینا، نہ ماننا، یعنی وہ صحیح ہونے کے باوجود دلیل کو رد کر دینا اور مزید دلیل کا مطالبہ کرنا، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، اور یہ رائے حق کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ یہ گمراہی کا ذریعہ ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معجزات لے کر آئے، ان کی نگاہوں کے سامنے چاند دو ٹکڑے ہوا، ان کی نگاہوں کے سامنے
سورج پلٹ کے آیا، ان کی نگاہوں کے سامنے اندھا بندہ آیا تو رسول اللہ نے اپنا لعاب لگایا تو اللہ نے اسے شفا عطا فرما دی۔ کٹا ہوا بازو لے کے بندہ آیا، حضور نے لعاب لگایا، اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ کڑوے پانی کے اندر رسول اللہ نے اپنا لعاب ڈالا، اللہ نے اسے میٹھا کر دیا۔ اور انگلیوں سے نکلنے والا پانی، یعنی ایک لوٹا پانی کا 1500 لوگ اسے پی رہے تھے، اور صحابہ کہہ رہے تھے کہ اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو محبوب کی انگلیوں سے نکلنے والا پانی انہیں پورا ہو جاتا۔ بکری ذبح ہوئی، جب کھا کے لوگ فارغ ہوئے، ہڈیوں پہ رسول اللہ نے ہاتھ رکھا تو بکری زندہ ہو گئی۔ بکریوں نے رسول اللہ کے قدموں میں آ کے سجدے کیے، اونٹنیوں نے ببتا حضور کے دربار میں اپنی پیش کی، پتھروں نے مصطفیٰ کی عظمتوں کی گواہیاں پیش کی، درختوں نے چل کر، یعنی اپنی جڑوں سمیت چل کر رسول اللہ کے قدموں میں پیش ہو کے سلامیاں پیش کی۔ کس کس چیز نے؟ ارنی نے رسول اللہ کی عظمتوں کی گواہی پیش کی۔ یعنی اتنے کھلے معجزات کے باوجود یہودیوں کا یہ کہنا کہ ہم تب مانیں گے جب آسمان سے آگ آئے گی اور پھر وہ قربانی کو جلا کے رکھ دے گی، پھر ہم قبول کریں گے۔ تو رب کائنات نے کہا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہم نے تو اس طرح کا کوئی وعدہ ان سے کیا ہی نہیں، ہم نے تو رات میں کوئی ایسا اصول بیان ہی نہیں کیا کہ تم رسول کو تب ماننا جب آسمان سے آگ آئے اور قربانی کھا جائے، اس سے پہلے تم نہ ماننا۔ رسول تمہیں جو بھی معجزہ دکھائے وہ رب کا رسول ہے، وہ رب کا نبی ہے، وہ رب کا بھیجا ہوا ہے، تمہارے لیے اسے ماننا یہ لازم اور ضروری ہے۔ یعنی یہودیوں کے ایک اور جھوٹ کا پردہ وہ قرآن پاک نے بے نقاب کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ۔ اب چونکہ یہ سارے پروپگنڈے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو رہے تھے، حضور دعوت دیتے وہ منکر ہو جاتے، حضور بلاتے وہ انکار کر دیتے، نئے نئے بہانے نئی نئی باتیں سننے کو رسول اللہ کو ملتی۔ اب اگر بندہ سچا ہو تو رسول اللہ تو تھے ہی سچے، سچا ہو، سچ کی طرف بلا رہا ہو، تو اگر کوئی انکار کر دے تو بندے کو دکھ ہوتا ہے اور دل بندے کا دکھ جاتا ہے۔ تو رب کائنات نے اس اگلی آیت کے اندر رسول اللہ کی حوصلہ افزائی کی کہ اے محبوب، یہ جو یہودی آپ کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کا کلمہ نہیں پڑھ رہے اور دلیل ہونے کے باوجود مزید دلیلیں طلب کر رہے ہیں، ہیلے بہانے کر رہے ہیں، محبوب آپ غم نہ کریں۔ کن لفظوں کے اندر رب کائنات نے حوصلہ افزائی فرمائی؟ اللہ فرماتا ہے فَإِن كَذَّبُوكَ، تو اے حبیب اگر وہ تمہاری تکذیب کرتے ہیں، یعنی اگر وہ تمہیں جھٹلاتے ہیں، تمہاری بات نہیں مانتے، کلمہ نہیں پڑھتے، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو اے محبوب تم سے پہلے بھی رسولوں کی تکذیب کی گئی۔ یعنی اس سے پہلے بھی جو نبی اور رسول دنیا میں جلوہ گر ہوئے ہیں، انہوں نے لوگوں کو توحید کی طرف بلایا ہے، رب کی طرف بلایا ہے، لوگوں نے ان کا انکار کیا ہے اور انہیں جھٹلایا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے جاءوا بالبینات والزبر والکتاب المنیر، جو صاف نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے۔ یعنی محبوب کریم علیہ السلام کی حوصلہ افزائی کی گئی کہ محبوب آپ غم نہ کریں اور اپنے دل پر بوجھ محسوس نہ کریں، اگر یہ آپ کی بات نہیں مان رہے تو اس سے پہلے بھی رسول آئے ہیں اور انہیں بھی لوگوں نے نہیں مانا، تو انہوں نے اپنا کام جاری رکھا ہے۔ آپ نے میری رضا کی خاطر کام کرنا ہے، آپ اپنی دعوت کو مسلسل آگے بڑھاتے چلے جائیں، اللہ رب العالمین اس کا خود ہی نتیجہ پیدا فرمائے گا۔ اس کے فوراً بعد رب کائنات نے قاری قرآن کی توجہ آخرت کی طرف، قبر کی طرف، حشر کی طرف اور موت کی طرف دلائی، اور بڑی مشہور آیت کریمہ جو مختلف مقامات پر ہم سنتے رہتے ہیں، آج اس مکمل آیت کو سنیے۔ یعنی ہم اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہی سنتے ہیں، لیکن مکمل آیت کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے پورے دیے جائیں گے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، تو جسے آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور جنت میں داخل کیا گیا وہی کامیاب ہوا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ موت کے متعلق رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ موت کا ذائقہ ہر زندہ چیز نے چکھنا ہے، وہ انسان ہیں، وہ فرشتے ہیں، وہ جنات ہیں، وہ جتنی کی جتنی ذی روح ہیں، ان سب نے موت کا ذائقہ
چکھنا ہے۔ اچھا، جب انہوں نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے تو یہ موت کا ذائقہ ہے کیسا؟ حدیثوں کے اندر اس کی کچھ تفصیل موجود ہے، اس تفصیل کو سنیے۔ اور قرآن پاک کے اندر ایک مقام پر اللہ نے سکرات کے عالم کا تذکرہ فرمایا ہے ان لفظوں کے اندر، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، اور موت کی سختی حق کے ساتھ آ گئی۔ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، اس وقت کہا جاتا ہے کہ یہ وہ موت ہے جس سے تو بھاگتا تھا، یعنی موت کی جو سختی ہے وہ حق کے ساتھ آئے گی، اور جب یہ آئے گی تمام تر سختیوں کو ساتھ لے کر آئے گی۔ اچھا، یہ ہے کیسی؟ کچھ حدیثیں ہم سماعت کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب احبار سے پوچھا کہ اے کعب، ہمیں موت کے بارے میں بتائیے۔ یہ حضرت کعب احبار، انہیں گزشتہ آسمانی کتابوں کا علم بھی تھا، اور پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بھی بن چکے تھے، یہ تعلیمات بھی تھی، اور پچھلی کتابوں کا علم بھی ان کے پاس تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے کعب، آپ ہمیں موت کے متعلق بتائیے۔ تو حضرت کعب احبار نے عرض کی کہ اے امیر المومنین، موت ایک ایسی کانٹے دار ٹینی کی طرح ہے جسے کسی آدمی کے پیٹ میں داخل کیا جائے اور اس کا ہر کانٹا ایک ایک رگ میں پیوست ہو جائے، پھر کوئی طاقتور شخص اس ٹینی کو اپنی پوری قوت سے کھینچے تو اس ٹینی کی زد میں آنے والی ہر چیز کٹ جائے۔ فرمایا موت کا درد اس سے بھی شدید درد ہے، یعنی روح جسم سے نکلنے کی کیفیت کو بیان کرتے ہیں حضرت کعب احبار کا۔ اس کو تصور کے اندر اگر کوئی سمجھنا چاہے کہ انسان کے جسم سے جو روح نکلتی ہے وہ کس طرح نکلتی ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کانٹے دار ٹینی کو اگر انسان کے پیٹ کے اندر ہر رگ کے اندر پیوست کیا جائے، اور جب وہ ہر رگ میں پیوست ہو جائے تو ایک طاقتور بندہ اسے کھینچے، اور جب وہ کھینچے اور کھینچنے کے بعد جو اس رگ جس کانٹے کے ساتھ جڑی ہے وہ اسے کھینچ کے باہر لے آئے، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں یہ خالی میں نے تصور پیش کیا ہے، وگرنہ موت اس سے بھی شدید ترین درد ہے اس کا۔ اور حضرت شداد بن اوس فرماتے ہیں کہ مومن پر دنیا اور آخرت کا کوئی خوف موت سے بڑھ کر نہیں، یہ خوف آروں سے چیرنے۔ اب کسی بندے کو ہم دیکھتے ہیں یہ حادثات ہوتے ہیں اور سوشل میڈیا پر ان حادثات کی ویڈیوز وغیرہ وائرل ہو جاتی ہیں، کوئی جناب بلیڈ سے کٹ گیا، کوئی کسی مشین کے اندر آ گیا، کوئی چھت سے گر گیا، کوئی گاڑی کے نیچے آ گیا۔ اب ان میں سے چند چیزیں بیان کی ہیں حضرت شداد بن اوس نے، کہتے ہیں کہ موت کتنی شدید ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ موت کا خوف آروں سے چیرنے اور کینچیوں سے کاٹنے اور ہانڈیوں میں ابالنے سے بھی زیادہ سخت ہے، یعنی ایک بندے کو زندہ ہی اٹھا کر ہانڈی میں ابال دیا جائے تو فرمایا یہ درد کم ہے، اور جب انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے وہ درد اس سے شدت والا درد ہوتا ہے، اور وہ تکلیف اس سے شدت والی تکلیف ہوتی ہے۔ اور اگر ایک بندے کے وجود کا مسئلہ کیا جائے، یعنی جسم کو کینچیوں سے کاٹا جائے، ایک ایک عضو کو علیحدہ کر دیا جائے، کہا یہ درد کم ہے، تو جو جسم سے روح نکلتی ہے یہ درد اس سے زیادہ ہے۔ یا کسی کو آروں سے چیر دیا جائے، یعنی ایک تیز دھار آرے کے ساتھ کسی کے جسم کو چیر دیا جائے، کہا وہ درد کم ہے، لیکن موت کا خوف اور موت کا درد زیادہ ہے۔ اور شداد بن اوس کہتے ہیں کہ اگر کوئی میت قبر سے نکل کر دنیا والوں کو موت کی سختی بتا دے تو وہ نہ زندگی سے نفع اٹھا سکیں اور نہ نیند سے لذت حاصل کر سکیں۔ ہمارے لیے ساری چیزیں اس لیے ان نون ہیں کہ ہم میں سے کسی نے موت کا ذائقہ چکھا نہیں۔ اور شداد بن اوس کہتے ہیں کہ اگر کوئی مرنے والا قبر سے نکلے اور نکلنے کے بعد بتا دے کہ میں کس کرب سے گزرا ہوں، میں کہاں سے ہو کے آیا ہوں اور میں نے کیا کیا محسوس کیا ہے، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم زندگی سے نفع اٹھانا چھوڑ دیں، یعنی پھر ہمیں یاد ہی موت رہے اور ہماری تیاری ہی ہر وقت موت کے ساتھ وابستہ ہو جائے۔ اور حضرت ابراہیم کا جب وصال ہوا، اللہ کے پیغمبر ہیں، پیغمبروں کی اپنی شان ہوتی ہے اور نبیوں کا اپنا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے، تو اللہ نے ان سے فرمایا کہ اے خلیل، آپ نے موت کو کیسا پایا؟ موت پیدا کرنے والا رب ہے۔ رب نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل سے پوچھا کہ آپ نے موت کو کیسا پیدا کیا؟ تو حضرت ابراہیم نے عرض کی جس طرح گرم سیخ کو
تر روئی میں رکھا جائے اور پھر اسے کھینچ لیا جائے، اللہ نے ارشاد فرمایا ہم نے تو آپ پر موت کو آسان کیا تھا۔ یعنی آپ جس پروسیس سے گزرے وہ تو بڑا آسان تھا، موت تو اس سے بھی شدید ہے۔ جناب ابراہیم کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں گرم سیخ کو تر روئی میں رکھا جائے اور کھینچ لیا جائے، ایسے جسم سے انسان کے روح نکلتی ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ چشم دید گواہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت کی اور حضور کے وصال کی، جو آخری گھڑیاں حضور کی تھی، اما عائشہ صدیقہ اس وقت پاس موجود تھی۔ آپ یہ جملہ بخاری کے اندر موجود ہے، فرماتی تھی کہ حضور کے سامنے پانی کا ایک برتن رکھا ہوا تھا اور رسول اللہ اپنے دونوں ہاتھ پانی میں داخل کرتے، پھر انہیں چہرہ انور پر ملتے اور کہتے بے شک موت میں تکلیف ہوتی ہے، پھر دست مبارک اٹھا کر فرماتے کہ رفیق اعلیٰ میں یہاں تک کہ آپ کی روح قبض کر لی گئی اور دست مبارک رسول اللہ کا جھک گیا۔ اب رسول اللہ تو پھر رسول اللہ ہے، یعنی ساری کائنات ہی حضور کی خاطر بنائے گی، لیکن بار بار پانی کے اندر حضور اپنا ہاتھ ڈالتے، پھر چہرے پر لگاتے اور ساتھ کیا کہتے؟ بے شک موت میں تکلیف ہوتی، بے شک موت میں تکلیف ہوتی۔ تو جب رسول اللہ جاتے ہوئے یہ لفظ بول رہے ہیں، ہمیں سمجھا رہے ہیں بھائی اسے بلانا نا، اس سے غافل نہ ہونا، ہمیشہ اسے پیش نظر رکھنا اور اس کی تیاری کے لیے مصروف عمل رہنا۔ عبداللہ بن عمر اما عائشہ ہی سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ میں نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت جو موت کی سختی دیکھی، اس کے بعد مجھے کسی بندے کی آسان موت پر کوئی رشک نہیں ہوتا۔ یعنی دنیا سے جاتے ہوئے انسان کی روح جب جسم سے نکلتی ہے وہ بڑا سخت ترین مرحلہ ہوتا ہے۔ تو رب کائنات نے اس کا تذکرہ کیا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے تھے لوگو ہم نے زندگی کی سڑک پہ قدم رکھ لیا ہے، اس سڑک سے اترنے کا ایک ہی رستہ ہے جسے موت کہا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ میں آیا ہوں تو جاؤں گا، نہیں، میں آیا ہوں تو میں نے جانا ہے، میں نے زندگی کی بہار دیکھی ہے تو میں نے موت کو گلے لگانا ہے، یہ جام میں نے پینا ہے، اس گلی سے میں نے گزرنا ہے اور اس دروازے سے میں نے داخل ہونا ہے۔ جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ وہ صحابی ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے، یعنی جنہیں رسول اللہ نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی، آپ کے وصال کا جب وقت قریب آیا تو ان کے بیٹے نے ان سے کہا کہ اے ابا جان، آپ کہا کرتے تھے کہ کوئی عقل مند انسان مجھے نزع کے عالم میں مل جائے تو میں اس سے موت کے متعلق پوچھوں۔ یعنی عمر بن عاص جب حیات میں تھے، زندگی میں تھے، تو یہ خواہش کرتے تھے، کہتے تھے کہ کوئی ایسا عقل مند دانا بندہ ہو نا جو صحیح سالم جس کی زبان ہو، تو جب اس پر نزع کی کیفیت آ رہی ہو تو میں اس سے پوچھوں کہ موت کیسے ہوتی ہے۔ تو بیٹے نے وہ بات یاد کروائی، کہا ابا جی آپ کو تو کوئی ایسا نہیں ملا، لیکن میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ دانا ہیں، عقل مند ہیں، اور آپ اس وقت موت کی کیفیت کے اندر ہیں، بتائیں آپ نے کیا پایا ہے۔ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے آگے سے جواب دیا، اے بیٹے خدا کی قسم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرے دونوں پہلو ایک تخت پر ہیں اور میں سوئی کے نکے کے برابر سوراخ سے سانس لے رہا ہوں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کی کہتے ہیں سانس اکھڑ گئی ہے، وہ اصل کے اندر جب روح جسم سے نکل رہی ہوتی ہے، شدید قسم کی وہ ہچکیوں کا لگنا، سانس کا اکھڑنا اور سانسوں کا تیز ہو جانا، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں، یعنی عمر بن عاص جو جنتی صحابی کہتے ہیں مجھے یوں لگ رہا ہے کہ ایک تخت کے اوپر میرے دونوں پہلو، اور لگ یوں رہا ہے جیسے سوئی سے میں سانس لے رہا ہوں، یعنی اتنی مشکل سے میں سانس لے رہا ہوں، اور ایک کانٹے دار شاخ میرے قدموں کی طرف سے سر کی طرف کھینچی جا رہی ہے، چونکہ انسان کے ناخنوں سے روح نکلنا شروع ہوتی ہے، اور پھر اس کا جو آخری نکلنے کا مقام ہے وہ انسان کا منہ ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر بن عاص نے کہا کہ یوں لگ رہا ہے جیسے پاؤں کی طرف سے کانٹے دار شاخ میرے جسم سے کھینچی جا رہی، میں اتنی تکلیف سے گزر رہا ہوں۔
اللہ کریم ہم سب کو موت کی سختیوں سے حفاظت عطا فرمائے اور اپنے فضلوں کے ساتھ اللہ ہمارے ساتھ بخشش والا سلوک فرمائے۔ چونکہ موت کی سختی شدید ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درجنوں احادیث موت کی تیاری کے عنوان پر ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک دو حدیثیں ہم سن لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، ایک انصاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے حضور کو سلام کیا، عرض کی یا رسول اللہ کون سا مومن افضل ہے؟ تو میرے محبوب نے فرمایا کہ جس کے اخلاق سب سے عالی اور عمدہ ہے وہ سب سے فضیلت والا ہے۔ پھر میں نے عرض کی یا رسول اللہ عقل مند کون ہے؟ فرمایا جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے اور موت کے لیے اچھی تیاری کرتا ہے وہ سب سے بڑا دانا بندہ ہے۔ یعنی اس سے بڑھ کر عقل مند کوئی نہیں جسے موت بھولتی نہیں ہے، موت کو یاد بھی رکھتا ہے، خالی موت کو یاد نہیں کرنا، یاد کرنے کے بعد موت کی تیاری بھی کرنی۔ اور ہر ذی عقل بندہ جانتا ہے کہ وہاں کی تیاری اللہ رسول کی فرم برداری کے اندر پوشیدہ ہے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو 9 بندے پہلے وہاں موجود تھے، میں 10واں تھا۔ کہتے ہیں کہ اسی دوران ایک انصاری بندہ آیا اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ لوگوں میں سب سے عقل مند اور محتاط کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ موت آنے سے پہلے اسے زیادہ یاد کرتے ہیں اور اس کے لیے تیاری کرتے ہیں وہی سب سے بڑے عقل مند۔ یعنی موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنا، اس سے بڑھ کر دانا کوئی بندہ نہیں، اور وہ دنیا کی شرافت اور آخرت کی بزرگی لے کر جاتے ہیں جو موت کی تیاری کے اندر ہر دم مصروف رہتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر موت کا ذائقہ ہر ذی روح نے چکھنا ہے، اور ساتھ موت کی تیاری کی طرف ایک اشارہ ہے، اور ساتھ رب نے فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تمہیں اجر پورے پورے دیے جائیں گے۔ یہ جو قبر کے اندر عذاب ملتا ہے یا قبر کے اندر جزا ملتی ہے یہ وہ پورا پورا نہیں ہے، پورا پورا عشر میں دیا جائے گا یعنی قیامت کے دن۔ تو یہ جو قبر میں ہے یہ اس کا خالی عکس ہے۔ اگر نیک بندہ ہے تو جنت کی کھڑکی قبر میں کھلی اور نعمتیں ملی، یہ اس کا ایک عکس ہے، اور اگر نیک نہیں ہے کوئی گناہگار ہے دوزخ کی کھڑکی کھلی اور عذاب ملا، یہ اس کا ایک عکس ہے۔ پورا پورا بدلہ وہ عشر کے دن دیا جائے گا، اور ساتھ کہا جائے گا کہ یہ وہ کمائی ہے جو تو نے دنیا کے اندر کی تھی، ہم نے اس میں سے کوئی بھی کم نہیں کیا۔ اگر تو نے نیکی کی ہے وہ سنبھال کے رکھی ہے، اور اگر تو نے گناہ کیا ہے وہ بھی ہم نے لکھا ہوا ہے اور محفوظ رکھا ہے۔ اور اللہ ارشاد فرماتا ہے سب سے بڑا کامیاب وہ ہے جو دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ یعنی کامیابی کے اپنے اپنے اصول ہیں، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے اس سے بڑھ کر کوئی کامیاب بندہ نہیں جو دوزخ سے بچا لیا جائے اور جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے، یعنی دنیا کی لذتیں، اس کی خواہشات، رعنائیاں، یہ صرف دھوکے کا سامان ہے، کیونکہ ان کا ظاہر تو خوبصورت ہے لیکن ان کا باطن فساد سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا بنانے والے مالک کو کبھی بھی بھولنا نہیں چاہیے، اور ہمیشہ اللہ رسول کی تابعداری کے اندر زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان والی موت اور کلمے والی موت اور آسان موت اللہ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔